نیشنل ہیراल्ڈ نوجیون اور قومی آواز کے مشترکہ ادبی پروگرام ادب نامہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں عمران اے ایم خان، اور آج کی نشست میں ہم اردو شاعری کے اس بڑے نام پر گفتگو کریں گے جس کے بغیر غزل کی روایت نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کی۔ اور اس گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر، نقاد اور اردو ادب کے باریک بین قاری معین شاداب۔ شاداب صاحب، آپ شاعری کو صرف ادبی متن نہیں بلکہ سماج کی دستاویز کے طور پر پڑھتے ہیں۔ ادب نامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شاداب صاحب، میر کو عموماً شاعر غم کہا جاتا ہے، کیا یہ شناخت میر کی شاعری کو محدود نہیں کر دیتی؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ اور خدائے سخن میر تقی میر کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا، اور جو ان کی مجموعی کیفیت ہے تو غم کے حوالے سے ایک بڑی شناخت ہے میر کی کہ ان کو شاعر غم کہا جاتا ہے۔ لیکن دراصل یہ صرف شاعر غم کہہ دینا میر تقی میر جیسے بڑے شاعر کو، جس کی شاعری کا کینوس بہت وسیع ہے، ایک طرح سے یہ سمپلیفیکیشن ہے، ایک سادہ کاری ہے۔ جہاں تک ہم غم کی بات کرتے ہیں تو میر کے یہاں غم ہے، واقعی ان کی پوری زندگی میں غم تھا، پوری شاعری میں غم ہے۔ لیکن میر کے یہاں یہ غم جو ہے وہ محض ذاتی رنج نہیں ہے، ان کا اپنا ذاتی دکھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس دکھ کو اور اپنے معاشرے کے دکھ کو ایک انسانی تجربے کی بنیادی کیفیت بنا دیتے ہیں۔ یہ میر کا کمال ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کا غم جو ہے وہ فرد کا غم بھی ہے، سماج کا غم بھی ہے، تہذیب کے بکھرنے کا غم بھی ہے، اور انسان کی یا شاعر کی اپنی ایک وجودی جو بے معنویت ہے اس کا غم بھی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر کا یہ غم فرد، سماج اور تہذیب کا نوحہ یا تہذیبی سطح پر، یعنی تینوں چاروں سطحوں پر بیک وقت کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ میر کے یہاں جو غم ہے وہ صرف جذباتی کرب نہیں ہے، بلکہ انسانی شعور کی بنیادی حالت ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر کو شاعر غم کہنا جزوی طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن مکمل یا کلی طور پر مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی شاعری میں غم اور احساس غم کی بات ہے تو بہت سے ہمارے جو کابرین ہیں، بڑے ہمارے ناقدین ہیں، انہوں نے اس غم کے حوالے سے بات کی ہے۔ مثلا پروفیسر علی احمد سرور نے کہا ہے کہ میر کا جو غم ہے دراصل وہ انسانی تجربے کی آفاقی زبان ہے۔ لیکن کیا خوبصورت جملہ ہے ان کا کہ میر کے غم کو ہم انسانی تجربے کی آفاقی زبان کہہ سکتے ہیں، یہ علی احمد سرور نے کہا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی نے کہا تھا کہ میر کا غم دراصل حساس شعور کی علامت ہے، شعور، اور وہ بھی حساس شعور کی علامت ہے۔ یعنی میر کا یہ غم میر کی کمزوری نہیں ہے، احساس ضیا نہیں ہے، بلکہ وجود کا احساس ہے۔ تو بہرحال اگر ہم میر کو صرف شاعر غم کہتے ہیں تو ان کی فکری وسعت اور ان کی خود آگہی اور ان کی جو انسانی بصیرت ہے اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ میر کی شاعری میں غم تو نظر آتا ہی ہے، وہ اب اجتماعی ہو یا ذاتی۔ تو ذاتی پر بات کریں تو ہجرت، غربت اور بے یقینی ان کے شہری لہجے میں کس حد تک شامل نظر آتی ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ بالکل جو ہجرت، غربت اور بے یقینی کی آپ نے بات کہی ہے، میر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر کی زندگی اور شاعری کم و بیش کہیں نہ کہیں بڑے ہم آہنگ ہیں۔ حالانکہ بعد میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میر کو الگ دیکھنا چاہیے، میر کی زندگی کو الگ سے دیکھنا چاہیے، اور ان دونوں کو الگ کر کے ان کی شاعری کا محاسبہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ذکر میر پڑھیں جو ان کی خود نوشت ہے، تو ان کی یہ تمام صورتحال جن چیزوں کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہ ہمیں چاہے ان کی ذاتی زندگی ہو، ان کی ہجرتیں ہوں، یا
جو ان کی زندگی کی بے یقینی ہے، یہ ہم بار بار ذکر میر میں اس کا احاطہ ہوتا ہے۔ اور بچپن میں بتاتے ہیں کہ ان کے والد محترم کا مزاج بڑا سخت تھا، تو ظاہر ہے جس ماحول میں پرورش پائی وہ بھی کہیں نہ کہیں وہ ایک دباؤ جو ہوتا ہے کہ نفسیاتی، وہ ان کی ذات کا حصہ بن رہا تھا۔ لیکن اس کے برعکس یہ تو بہت ایک ذاتی سی بات ہے، لیکن والد محترم کا سایہ اٹھ جانا، اس کے بعد ان کے چچا محترم کا سایہ اٹھ جانا، عشق میں ناکامی، اور جوانی میں دہلی تباہ ہو رہی تھی جس کو وہ دیکھ رہے تھے، انہیں بار بار ہجرت کرنی پڑی، انہیں ناقدری بھی زمانے کی دیکھنی پڑی، اور بڑھاپے میں تنہائی کا شکار ہونا پڑا۔ تو یہ سب جتنے بھی عوامل ہیں، یہ سارے فیکٹر جو ہے ان کے لہجے میں ایک گہری شکستگی اور ایک اداسی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اداسی بڑی وقار آمیز ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان کا جو غم کا تصور ہے، یا ان کی جس زندگی کی آپ نے پوری بات کی، جو بے چینیاں ہیں، جو ہجرتیں ہیں، جو بے یقینی ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ان کی جب شاعری میں نکل کر آتی ہیں تو وہ اس کمال کے ساتھ شاعری میں آتی کہ وہ ان کی اپنی ذات کا نوحہ نہیں لگتا ہے، بلکہ وہ زمانے کی بات محسوس ہوتا ہے، ایک اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے، وہ اس طرح سے شعری پیکر میں اس کو ڈھال دیتے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ میر کو پڑھنے والا ہر شاعر یہی کہہ اٹھتا ہے، یار یہ تو میری بات ہے، یہ تو ہماری بات ہے، یہ ہمارا قصہ ہے۔ تو یہی میر کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور ان کی زندگی کا عکس ہے ان کی شاعری۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ الگ دیکھنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا عکس جو ہے ان کی شاعری ہے۔ لیکن اس کو محض ایک سادہ سوانح نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے شاعری میں کوئی سوانح لکھ دی ہو، اپنی کوئی جیون کتھا لکھ دی ہو، اپنی خود نوشت لکھ دی ہو، بلکہ اس میں جو ہجرت ہے، غربت ہے، ذہنی عدم تحفظ ہے، اور بار بار کی ناقدری ہے، جس سے ان کے لہجے میں ایک شکستگی، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ایک ٹوٹن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پورے وقار کے ساتھ یہ ہوتی ہے۔ اور ذکر میر میں وہ خود لکھتے ہیں کہ دلی میں تباہی ہوئی، لکھنؤ میں ان کو اجنبیت کا ماحول ملا، ذاتی محرومیاں بھی رہیں، اس کا ذکر وہ براہ راست بھی کرتے ہیں۔ تو محمد حسین آزاد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میر کی زندگی نے ان کے دل کو زخمی کیا، میر کی زندگی نے ان کے دل کو زخمی کیا، اور شعر نے ان زخموں کو زبان عطا کر دی۔ تو یہی جو زخموں کو زبان عطا کی، اس کا عکس جو ہے ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ جی، بجا فرمایا آپ نے شاداب صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میر کو پڑھنے والا اسے اپنا ذاتی دکھ سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ وہ زوال کا بھی شکار تھا وہ دور، تو میر کے یہاں ذاتی دکھ اور پورے عہد کا زوال ایک ساتھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میر جس عہد میں زندہ تھے، اس عہد میں ایک سیاسی اتھل پتھل ہو رہی تھی، سیاسی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، دلی بکھر رہی تھی، دلی کی تہذیب بکھر رہی تھی، زبان کا نقصان ہو رہا تھا، اور اخلاقی سطح پر بھی بشر کا خسارہ ہو رہا تھا، انسانی خسارہ ہو رہا تھا۔ اخلاقیات کی جو قدریں ہو سکتی ہیں، اخلاقی قدریں، یہ جو ہماری زندگی کی اخلاقیات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ رہی تھی، اور اس زمانے کے سیاسی حالات سے وہ سب متاثر ہو رہی تھی۔ تو میر کا کمال یہ تھا کہ اس تمام صورتحال کو، جس کا ذکر آپ نے کیا کہ ذاتی دکھ جو ہے پورے عہد کا دکھ بن جاتا ہے، پورے عہد کے زوال کی داستان کو بیان کر دیتا ہے، تو براہ راست وہ کوئی تاریخی بیان نہیں بناتے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں بناتے، کوئی خبر نہیں لکھتے ہیں، بلکہ اس کو اپنی ذات میں اس طرح ڈھالتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو شعری پیکر ڈھل کر سامنے آتا ہے تو وہ ایک باطنی تجربہ بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اپنا اصل دکھ ہے وہ ایک فرد کے اندر سمٹ آئی ہوئی تاریخ بن جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے اندر اس عہد کی ایک تاریخ سمٹ کر آ گئی ہے، اس عہد کا پورا ایک قصہ اس کے اندر سمٹ کر آ گیا ہے، اور اس لیے ان کے بہت سے مصرے ایسے ہیں کہ جو اس عہد کی پوری داستان بیان کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میر کی شاعری پورے زمانے کی سوانح بن جاتی ہے، پورے زمانے کی کتھا بن جاتی ہے، پورے زمانے کی داستان بن جاتی ہے، ان کی اپنی داستان کے ساتھ ساتھ۔ جی، آپ نے میر کے داخلی کرب اور اجتماعی زوال کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا۔
اگلا سوال یہ کہا جاتا ہے کہ میر کی سادگی ہی ان کی سب سے بڑی قوت ہے، آپ اس سادگی کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ جی، یہ جو سادگی ہے نا، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے. تو سادگی بظاہر بڑا سادہ سا لفظ ہے، لیکن سادگی کے مفہوم کو جو سمجھ لیتا ہے، سادگی کی جو گہرائی ہے، سادگی کی جو وسعت ہے، جو اس کا طول و عرض ہے، جو اس کا حسن ہے، وہ اس کا فلسفہ یا اس کو سمجھ پانا بہت آسان کام نہیں ہے. اور خاص طور سے میر کی سادگی تو مشہور ہے اپنے آپ میں، ان کی شخصیت کی سادگی، ان کی زبان کی سادگی، ان کے اشعار کی سادگی. تو یہ میر کی جو سادگی ہے عمران صاحب، یہ کوئی سطحی سادگی نہیں ہے، یا کوئی جملے کی سادگی نہیں ہے، یا زبان کی سادگی نہیں ہے کہ ایک یوں ہی عام سی بات کہہ دی گئی ہے. بلکہ یہ وہ سادگی ہے جو گہرے تجربے کے بعد آتی ہے. یہ وہ سادگی ہے کہ جو طویل مشاہدے کے بعد آتی ہے. یہ وہ سادگی ہے، یہ ایک ایسی سادہ سی کیفیت ہے کہ جو جذبوں کی شدت کو سمجھنے کے بعد آتی ہے، جذبوں کی شدت کے بعد آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میر صاحب جو ہے وہ کسی مشکل لفظ یا پیچیدہ استعارات یا سندوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اس عام بول چال کی زبان میں، عام محاوروں میں وہ تمام چیزیں کہہ جاتے ہیں کہ جو پیچیدہ الفاظ میں کہے جا سکتے ہیں، جو مشکل استعارات میں کہے جاتے ہیں، جن کے لیے سندوں کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ جو سادگی ہے دراصل یہی ہے کہ پیچیدگی کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بیان کر دینا، دراصل یہی سادگی ہے. کہ سادہ بات کو سادگی سے بیان کرنا سادگی نہیں ہے صرف، بلکہ پیچیدہ سے پیچیدہ بات کو، الجھی سے الجھی بات کو بہت سادگی اور بہت آسانی کے ساتھ، بہت سرلتا کے ساتھ، جیسے پانی کوئی بہتا چلا جا رہا ہے، وہ بیان کر دینا دراصل یہی سادگی ہے. اور یہ وجہ کہ میر کا شعر پہلی مرتبہ میں بڑا سادہ سا لگتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کوئی مصرع. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی یہ گلاب کی سی ہے، بے شمار اشعار ہیں ان کے اس طرح کے سیدھے سادے، لیکن پہلی بار سادہ لگتے ہیں. لیکن آپ پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے تو معنی کی پرتیں کھلتی جاتی ہیں، اس کی گہرائی کھلتی چلی جاتی ہے. تو دراصل یہ سادگی جو ہے، یہ کلاسیکی پختگی کی علامت ہے. اور یہ کلاسیکی پختگی کے بعد ہی کسی شاعر کو نصیب ہوتی ہے، گہرے تجربے کے بعد آتی ہے، طویل مشاہدے کے بعد آتی ہے. اور یہی سادگی اس لیے میر کی ایک بہت بڑی طاقت بن جاتی ہے، جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا ہے. شاداب صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ میر تقی میر کے چند منتخب اشعار اپنی آواز میں پیش کریں۔ جی صاحب، میر کے تو صاحب ایسے ایسے اشعار ہیں، جہاں سے اٹھائیے میر کو سمجھ. اب دیکھیے عمران صاحب، میر کے جو ہیں 6 ضخیم دیوان ہیں، 6 مکمل دیوان ان کے ہیں، ہزاروں اشعار ہیں. اور غزلوں کے علاوہ انہوں نے مثنوی کہی، مسدس کہے، مخمس کہے، رباعیات کہیں، قطع کہے. تو بہت سی اصناف ان کے یہاں ملتی ہیں. تو میر کو ایک بڑے بڑے خزانے میں سے کچھ موتی نکال پانا، کیونکہ ہر شعر کو یہ لگتا ہے کہ یار اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب دیکھیے کیا بالکل اس سادگی کی بات جو آپ کر رہے تھے وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. یہ ہے میر. راہ درد عشق ہے روتا ہے کیا، راہ درد عشق میں روتا ہے کیا. اس کو بہت سے کئی شکلیں اس کی مصرے کی آتی ہے ہمارے سامنے، جیسے ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا. جی لیکن جو جی۔ اصل شعر ہے کہ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، کیا دیکھیے مزے کا شعر ہے. آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا یہ ہے. اب جو ہے خاک انتہا یہ ہے. بڑا وسیع کینوس ہے، بڑا آفاقی شعر ہے، اور زندگی کے تمام تجربات کو سمیٹ لیتا ہے. آگ تھے ابتدائی عشق میں ہم، اب جو ہے خاک انتہا یہ ہے. اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر،
اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یہ شعر میں نے پڑھا بھی تھا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ تو آگاہ کر رہے ہیں کہ پھر وہ دل سے بھلا نہیں سکتا اس کو، تو اس لیے باز آ اس کو یاد کرنے سے۔ عشق پر کیا ان کا مارکت العارہ شعر ہے، پوری ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے عشق کی۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتما سے اٹھتا ہے، کب یہ تجھ ناتما سے اٹھتا ہے، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو، ہمارے آگے ترا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ یہ بہت شعر تو خود میر پہ صادق آتا ہے، یہ میر جیسے شاعر پیدا ہونے بہت آسان نہیں ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان جان نکلتے ہیں۔ نکلتا ہے۔ اور غزل کی جو بڑے سنگرز نے بھی گائی ہیں، اس کے کچھ شعر مجھے یاد آ گئے، سناتا ہوں کہ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ یہ پوری غزل ہے ان کی، بڑی مشہور غزل ہے یہ۔ سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یہاں ٹک کا استعمال کتنا ابھی ٹک۔ نہایت ہی نفیس لگتا ہے، ٹک کا جی یہ ٹک جو ہے دیکھیے، ہاں یہ اس کا جواب نہیں، یہ جو زبان ہے میر کی، اور اس میں جو ٹک میں بات ہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ کیا خوبصورت لگتا، پوری ایک تہذیب اس میں سمٹ آتی ہے، لفظ کی بھی اور پورے وقت کی بھی۔ سرہانے میر کی آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، اور لے ساز بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام۔ یہ بھی شاعری کی ایک تعریف ہے کہ شاعری یا کوئی بھی فن یا کوئی بھی آرٹ، اس کی کیا نزاکت ہے کہ لے ساز بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، میر ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، میر ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو۔ اب یہ زبان دیکھیے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو، یہ بات ہے، اس کو شاعری بنا دیا امین نے، میری جان تم آباد رہو، ایک عام سا جملہ لیکن کتنی کیفیت سے بھرپور جملہ ہے۔ میر ہم مل کے بہت خوش ہوئے تم سے پیارے، اس خرابے میں میری جان تم آباد رہو، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہے سب میں نور۔ اب دیکھیے یہ جو ہم آہنگی ہے ایک مذاہب کے درمیان، طبقوں کے درمیان، کیا خوبصورت شعر میر نے کہا ہے، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہیں سب میں نور، یعنی سب ایک ہی ہے، سارا نور ایک ہی ہے، اس کے فروغ حسن سے جھمکے ہیں سب میں نور، شمع حرم ہو یا ہو دیا سومنات کا، چاہے مسجد میں جلتا ہوا چراغ ہو یا کسی مندر میں جلتا ہوا کوئی دیپک ہو، وہ سب نور ایک ہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی شاعری میر کے یہاں، اور ایک شعر میں سناتا ہوں جو آج کے عہد میں بھی ہے، جس کو عصری حیثیت کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن سینسیبلٹی کیا ہو سکتی ہے، اس شعر کو آج بھی آپ پوری طرح صادق آتا ہے کہ کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ اب یہ دیکھیں صاحب، بے خبری جو غفلت اور بے شعوری کا جو عالم ہے، وہ کس طرح بیان کر دیا ہے کہ مژگاں تو کھول، پلکیں تو کھول اپنی، شہر کو سیلاب لے گیا، کن نیندوں اب تو سوتی ہے چشم گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ تو ایسے بے شمار اشعار ہیں میر کے، کہا تو جاتا کہ وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 72 شعر ہیں صرف، لیکن 72 نہیں بلکہ بے شمار اشعار ہیں جو میر میر آج کا شاعر جس میں لگتا ہے، اگر آپ سنا دیجئے تو
آج کے بچوں کو تو آج کا شعر لگے گا، سوشل میڈیا کا شعر لگے گا. تو یہ میر کی خوبی ہے. جی، آج کے قاری کے لیے میر کی معنویت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور میر، جیسا کہ آپ نے کہا، آج بھی ہم عصر محسوس ہوتے ہیں، تو یہ صفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہی جو جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ جو ایک سادگی ہے کہ مطلب کوئی بات ایسی اس طرح کہہ دینا کہ یہ لگے کہ یہ بات تو ہماری بات ہے. ایک 200 250 برس قبل شاعر ایک شعر کہہ رہا ہے اور وہ آج کے شاعر کو اپنا محسوس ہو رہا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ جو بے تنائی ہے کسی کی، جو بے رخی ہے کہ جس کی توجہ ہم چاہتے ہیں، جس کا انعماق چاہتے ہیں، وہی ہم پر توجہ نہیں دے رہا، پوری دنیا ہم کو سمجھ رہی ہے. تو یہ آج کا تجربہ بن جاتا ہے. وہی احساس ہے، وہی جذبے ہیں جو کل تھے وہی آج بھی ہیں. یہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، یہ آج کے شاعر کا جو آسان زبان سمجھ رہا ہے، جس کو مشکل الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ اس شاعر کو پورا کر رہا 200 250 برس قبل کا ایک شاعر. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہ ہے جو ہم آج کا جو میر کو جو ہے آج کا شاعر بنا دیتا ہے. اور یہی چیزیں جو میر کے یہاں سادگی ہے اور خود آگہی ہے، جو خود کو پہچاننے کا شعور ہے، وہ آج کی بہت سخت ضرورت ہے. اور اسی لیے میر ہم کو آج بھی بہت ریلیونٹ معلوم ہوتے ہیں. جی، بہت شاندار شاداب صاحب، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے میر تقی میر جیسے عظیم اور کلاسیکی شاعر پر اتنی سنجیدہ اور بامانی گفتگو کی. ہمیں یقین ہے کہ یہ گفتگو ناظرین کے لیے مفید ثابت ہوگی اور ان کی فہم میں اضافہ کرے گی. ناظرین، اگر آپ کو ادب نامہ کی یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس کے طور پر ضرور دیں، اور نئی نشستوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اگلی نشست میں کسی اور شاعر اور ایک نئی گفتگو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی.